दोस्तों 1925 का जिक्र है। एन ए टोम्बाजी नामे एक यूनानी फोटोग्राफर कोहे हमालिया में एक बरतानवी अर्जियाती मुहिम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के एक रुकन के तौर पर काम कर रहा था। हमालिया की 15,000 फुट बुलंदी पर जेमो ग्लेशियर के करीब उसने किसी जानदार की आहट महसूस की। उसने देखा कि 200 से 300 गज की दूरी पर जड़ियों में कुछ जानवर है। उसने सोचा शायद ये तिब्बती बालू होगा, लेकिन गौर करने पर देखा कि वो बिल्कुल एक इंसान की तरह थे, लेकिन कद में इंसान से 6-7 इंच बड़े होंगे। कभी 2 पैरों पर खड़ा चलते और कभी चारों हाथों और पैरों पर, और शायद खुराक की तलाश में छोटी झाड़ियों को तोड़ रहे थे। जहाँ तक वो देख सका वो कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन उनका जिस्म लाल भूरे रंग के बालों से ढका हुआ था। ये कौन सी मखलूक है? टोम्बाजी अभी सोच ही रहा था कि वो मखलूक जाने लगी। इससे पहले कि वो इंसान नुमा बर्फानी मखलूक गायब होती, टोम्बाजी ने उसकी तस्वीरें ले ली। ये अजीबुल खल्क ग्रोह जिस रास्ते आया था वापस चला गया। टोम्बाजी ने उसका पीछा किया मगर वो नजर न आए। अलबत्ता रास्ते में उनके बड़े बड़े कदमों के निशान मिले, जिसकी भी उसने तस्वीर ले ली। तिब्बत के मकामी लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि ये बर्फानी इंसानों की तरह नजर आने वाली 8 से 13 फुट लंबे बड़े बंदर की शक्ल का एक जानदार है। ये लाल भूरे रंग के लंबे बालों से ढकी और मखरूती सरों वाली नाकाबिल यकीन ताकतवर और पुरस्रार मखलूक यहाँ लोगों को सदियों से नजर आती रहती है, मगर इंसानों से दूर भागती है। कोई भी इसे पकड़ नहीं सका और न ही उनके ठिकानों का पता चल सका है। तिब्बती लोग इसे मेहती कहते हैं, जिसका मतलब इंसान नुमा बालू है। लहजे की तब्दीली से अंग्रेजी में ये लफ्ज येटी मशहूर हो गया। टोम्बाजी की तस्वीर और तिब्बती लोगों की कहानी जब बरतानवी अखबार में शाया हुई तो यूरोपीय सियाहों की एक कसीर तादाद इसे देखने तिब्बत की पहाड़ियों की तरफ खींचती चली गई। कई सयाह येटी को खोजने आए। उन्होंने येटी को देखने के दावे भी किए और कदमों के निशानात की तस्वीर बनाकर लाए। कुछ ने तो येटी से रूबरू मिलने के दावे भी किए। मिसाल के तौर पर 1938 में फ्रांसीसी नाम वाले एक बरतानवी अफसर कैप्टन डी एवेर्ग ने हमालिया की ऊंची चोटियों में कहीं खो गया। भटका हुआ लागर कैप्टन डी वेर्ग ने बर्फीली चट्टान से लुढ़क कर नीचे गिरने लगा, जहाँ उसे लगने लगा था कि अब मौत यकीनी है, लेकिन 2 मजबूत हाथों ने उसे बचा लिया। वो हाथ एक येटी नुमा औरत के थे। येटी के बारे में उसका दावा है कि वो 8 फुट लंबी थी। उसने इसकी तब तक खिदमत की जब तक कि वो वापसी के लायक नहीं हो गया, लेकिन सही मुहक्किकीन के नजदीक येटी के बारे में सारी बातें कहानियां या किसी अफवाह से कम नहीं। उनका कहना है कि हमालिया जैसे बड़े बर्फीले रेगजार दूर दूर तक पहली सफेद बर्फ, ऊपर से सूरज की चमकदार धूप, ऐसे में किसी शे को वाज़ेह देखना कोई आसान बात नहीं। यूं भी होता है कि बर्फ और धूप की चमक से लोग बसारत और बसीरत दोनों को देते हैं और अक्सर धोखा खाकर किसी जानवर को येटी समझ लेते हैं। इन लोगों ने बूरा बालू या शायद तिब्बती नीला बालू देखा होगा, या पहाड़ पर संन्यास लेने वाला साधु, या फिर एक बहुत बड़ा बंदर। अगर हकीकत में येटी है तो फिर इनके आसार क्यों नहीं मिलते? उनकी हड्डियां कहाँ है? येटी के कदमों के बड़े बड़े निशानात के मुतालिक साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी इंसानों या जानवर के ही कदमों के निशानात है, जिसे धूप की तपिश ने फैलाकर बड़ा कर दिया है। एक जानिब साइंसी मुहक्किकीन येटी के वजूद से मुसलसल इनकार कर रहे हैं और दूसरी जानिब इस बर्फानी मखलूक के देखने वाले चशमदीद गवाहों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। बर्फानी आदमियों की तलाश में एडमंड हिलरी और रेनहोल्ड मेसनर जैसे अजीम कोहिफीमा लोगों की क़यादत वाली मुहिम्मात भी हुई। पहली मर्तबा माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले सर एडमंड हिलरी की क़यादत में कोहिफीमाओं की एक टीम 1963 में येटी की तलाश में हमालिया गई। उन्होंने नेपाल और तिब्बत से मुल्हिक ग्लेशियर्स का चप्पा चप्पा चांद मारा, मगर सिवाय बर्फ में बने बड़े कदमों के निशानात के अलावा उन्हें कुछ हाथ नहीं आया। और आता भी कैसे बरे सगीर पाको हिंद को तिब्बत से जुदा करता? कोहे हमालिया किसी एक पहाड़ी सिलसिले का नाम नहीं। पामीर से शुरू होने वाले दीगर सिलसिलों जैसे कराकोरम, हिंदुकश को मिलाकर हमालिया में कम व बेश 15,000 ग्लेशियर्स है। इनमें ये मखलूक कहाँ छुपी बैठी है क्या मालूम। अलबत्ता एडमंड हिलरी को इस मुहिम के दौरान येटी के मुतालिक हर गाँव या बस्ती में चशमदीद गवाह और कहानियां मिली। बाज मकामी कस्बों में तो येटी के मुजस्सिमे भी मिले, जहां इनको एक मुहाफिज समझकर उनकी पूजा की जाती थी। क्योंकि गैर मुल्की सियाहों में येटी के बारे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, इसलिए इन दिनों चंद चालाक और होशियार लोगों ने रीछ और भूरे बारा सिंगे की काले और हड्डियां येटी के नाम से मुंह मांगी कीमतों पर बेचना शुरू कर दी, जिस पर साइंसी मुहक्किकीन येटी के वजूद पर मजीद शक व शुबे में मुब्तला हो गए। 1997 में इटली से ताल्लुक रखने वाले अजीम कोहिफी
کوہ پیما رینہولڈ میسینر نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک نہیں کم سے کم 4 مرتبہ اس مخلوق کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ بقول میسینر ایک دفعہ وہ ییٹی کے اس قدر قریب جا چکے تھے کہ وہ انہیں چھو بھی سکتے تھے۔ یہ خاصی شرمیلی مخلوق ہے، اس کا قد 2 میٹر کے قریب ہے اور آپس میں رابطے کے لیے سیٹیوں نما آوازیں نکالتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں اس کا نشانہ یاک اور بھیڑ بکریاں ہوتی ہے جن کا شکار کر کے یہ گزارا کرتی ہے۔ یہ کوہ پیما اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے کہ ان کے کوہ پیمائی کے ریکارڈ دیکھے تو دور دور تک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ دنیا کے واحد انسان ہے جنہوں نے 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام 14 چوٹیوں کو سر کرنے کا کارنامہ سر انجام دے رکھا ہے۔ وہ بغیر اضافی آکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اکیلے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چھوٹی سر کی جو آسان کام ہرگز نہیں۔ وہ ہمالیہ کے ایسے علاقوں میں بھی جا چکے ہیں جہاں شاید بہت ہی کم لوگ پہنچ سکے ہو۔ میسینر ہی کا کہنا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں کوئی درخت نہیں اگ سکتا 2 ہفتے پورا دن ییٹی کی تلاش میں پھرا ہوں، پھر میں غیر معمولی یعنی تقریباً 35 سینٹی میٹر چوڑے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتا رہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہم اتنی جلدی اسے پالیں گے۔ پہلے میں نے 1 یا 2 ییٹی کو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا۔ بچے کے بال سرخ رنگ کے تھے جبکہ اس کی ماں کے بال کالے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا وہ نہایت تیز رفتاری سے بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ اس کے 2 دن بعد میسینر اور ان کے ساتھی ایک سوئے ہوئے ییٹی تک پہنچے۔ وہ اطمینان سے سو رہا تھا۔ ہم نہایت احتیاط اور خاموشی سے اس کے قریب ہوئے۔ کوئی 20 میٹر کے فاصلے پر رک کر ہم اس کا مشاہدہ کرنے لگے۔ کچھ دیر تک تو وہ سویا رہا لیکن پھر کسی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ اس کے تاثرات ایک ایسے بچے کی طرح تھا جس نے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا ہو۔ چند منٹ وہ ہمیں حیرانگی اور بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے چلا گیا۔ رینہولڈ میسینر کے کہے یہ الفاظ کسی تخیلاتی دنیا کی داستان ہے یا حقیقت میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے مابین بحث و مباحثے اور دلچسپی کا باعث بن چکا ہے۔ ڈاکٹر کارل شنکر جو انگلینڈ میں ایک زوالوجسٹ ہے اور ییٹی سے متعلق معلومات اور معاملات میں ایک ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میسینر کی ان باتوں میں وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کے 2000 کلومیٹر رقبے میں جو زیادہ تر پاکستان، تبت اور بھارت کے علاقوں پر مشتمل ہے، ییٹی کے شواہد ملتے رہے ہیں۔ ان شواہد کی بنیاد پر ان کی 3 قسمیں سمجھ آتی ہے۔ ایک سرخ ییٹی، دوسرا طویل القامت کالا برفانی انسان اور تیسرا سرخی مائل چھوٹے ییٹی۔ سرخ ییٹی اصل میں چھوٹی عمر کے بچوں کو کہا جا سکتا ہے اور بڑی عمر کے ییٹی کالے بالوں والا طویل القامت ییٹی ہو سکتا ہے، جبکہ ممکن ہے درمیانی عمر کا ییٹی کچھ سرخ اور کچھ کالا ہو۔ لیکن ییٹی کی موجودگی کے بارے میں سائنسدانوں کا سب سے اہم اعتراض جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق خود اکیلی زندہ اور قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اس کا کوئی وجود ہے تو یہ چند 100 کی تعداد میں نہ صحیح 50 کے لگ بھگ تو کہیں ضرور موجود ہوں گی، اور اگر کسی بھی مقام پر ان کی اتنی تعداد موجود ہے تو اب تک اس کا یقینی سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا؟ اس اعتراض کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق خطرے سے دور رہنا چاہتی ہے اور اس لیے صرف ایسے علاقوں کو اپنا مسکن بناتی ہے جہاں انسان کی پہنچ نہ ہو سکے۔ ان کا اندازہ ہے کہ صرف ہمالیہ کے علاقوں میں ہی ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ ہمالیہ کے یہ علاقے برف اور جنگلات سے بھرے ہوئے ہیں جہاں ایسی کسی بھی مخلوق کا زندہ ہونا ممکن ہے۔ یہ رات کو شکار پر نکل کر اپنا گزارا کر سکتی ہے۔ مقامی لوگوں کی طرف سے ایسی کئی شکایات آتی رہتی ہے کہ ان کے جانور گم ہو گئے ہیں، اور گم ہونے سے مراد جانوروں کا چوری ہونا نہیں بلکہ کسی گوشت خور جانور مثلاً چیتے وغیرہ کی بھیڑ چڑھنا ہوا کرتا ہے۔ پاکستان کے شمالی اور پہاڑی علاقے کے لوگ بھی ایسی مخلوق کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں۔ چند بڑے بوڑھے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ بعض غیر ملکی سیاحوں نے سنو لیک کے آس پاس بڑے بڑے قدموں کے نشانات کی نشاندہی کی ہے۔ ضلع دیامر میں نانگا پربت سے ملحقہ نہایت گھنے جنگلات پر مشتمل علاقے فیری میڈوز میں بھی لوگ باربنڈو نام کی کسی ایسی مخلوق کی داستان سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیلاش کی وادیوں میں اس قسم کی ایک مخلوق دیکھی گئی جس کے متعلق بعض خبریں اخبارات میں بھی شائع ہوئی۔ کچھ عرصے قبل بنگلہ دیش بھارت کی سرحدوں پر واقع برما کے علاقے میں بھی ایسا ہی سنا گیا۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر یہ مخلوق موجود نہیں تو مختلف مقامات کے بہت سے لوگ ایک جیسی داستانوں پر کیوں یقین رکھتے ہیں، اور اگر موجود ہے تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور انسانی کوششوں کے باوجود اب تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے کیوں نہیں آ سکا۔ دسمبر 2007 میں امریکی سائنسی چینل سائی فائی سے وابستہ جوش گیٹس نامی ماہر آثار قدیمہ جو ہفتہ وار سائنس فکشن پروگرام ڈیسٹینیشن ٹروتھ کے میزبان کے طور پر کام کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم نے ایک ہفتے تک کوہ ہمالیہ کے سلسلے میں تحقیق کے بعد اپنی واپسی پر انکشاف کیا کہ انہیں ماؤنٹ ایورسٹ کی 9
9350 فٹ کی بلندی پر کھمبو نیپال میں واقع منجو دریا کے کنارے برفانی انسان یٹی کے پاؤں کے 30 سینٹی میٹر لمبے واضح نشانات ملے ہیں۔ ڈاکٹر جیفری میلڈرم جو ایک معروف مارفولوجسٹ ہے کی جانب سے کیے گئے تجزیے کے مطابق یہ فٹ پرنٹ زمین پر موجود معلوم مخلوقات بالو، بیڑیے یا بکری وغیرہ میں سے کسی کے نہیں۔ اکتوبر 2012 کے بعد سے یہ مافوق الفطرت مخلوق یٹی ایک بار پھر سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بن گئی جب سائنسی جریدوں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ روس میں سینٹ پیٹر برگ یونیورسٹی اور زولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف رشین اکیڈمی آف سائنس کے کچھ ماہرین نے سیریبیا کے برفانی خطے میں موجود غار زسکایا کھیو سے یٹی کے کچھ بال وغیرہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر مختلف سائنسی بنیادوں پر ان بالوں وغیرہ کے ٹیسٹ نے یہ ثابت کیا کہ یہ بال کم از کم یہ کسی ایسے مخلوق یا جانور کے ضرور ہے جس سے اب تک سائنس واقف نہیں۔ ڈاکٹر ایگوار برتسو کا کہنا ہے کہ یہ بال نہ انسان کے ہیں نہ بندر کے، لیکن اس سے ملتی جلتی کسی ہومینائڈ مخلوق کے ہے جس سے ہم واقف نہیں۔ شاید یٹی نامی یہ مخلوق واقعی وجود رکھتی ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے سائنسدان بھی اس برفانی مخلوق پر تحقیق میں دوبارہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ برطانیہ کی ایکسفورڈ یونیورسٹی اور سوئٹزرلینڈ کے لوسین میوزیم آف زوولوجی کے ماہرین یٹی پر تحقیق کے لیے کولیکٹرل ہومینائڈ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے ان لوگوں اور تنظیموں سے کہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یٹی کرۂ ارض پر اپنا وجود رکھتی ہے، ثبوت کے طور پر اس کے جسم سے متعلق کوئی چیز ہو تو انہیں فراہم کرے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بالخصوص بالوں کے نمونے سائنسی تجربات کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔